بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سراج الحق ہے، میں ایک عام پاکستانی ہوں۔ ضلع دیر تحصیل ثمرباغ مسکینی میں ایک گاؤں ہے، پاک افغان بارڈر، کاکس اس کا نام ہے، اس کا رہائشی ہوں۔ وہاں ہم رہتے تھے۔ مجھے اب بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا اپنا ایک ہی کمرہ تھا گھر میں، اور یہ 7 گز پر مشتمل تھا، یعنی ایک چھوٹا سا ہال ہی کہے، اس کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اس میں ہم 5-6 چارپائیاں بھی ڈالتے تھے، اس میں کچن بھی تھا، اور اس کمرے کے ایک طرف ہمارے مال مویشی بھی ہوتی تھی، اور دیر تک ہم اس میں اپنے رات کو کہانیاں سناتے تھے، اور سناتے سناتے ہم سو جاتے تھے۔ اور رات کے وقت جب آپ کو یاد ہوگا کہ گائیں بیڑ بکریاں جو چیز دن کو کھا جاتی ہیں وہ رات کو دوبارہ نکال کر پھر چباتی ہیں، تو ان کی موسیقی سے بھی ہم مستفید ہوتے تھے۔ ہمارے اس کمرے میں ایک ہی موٹا دروازہ تھا جو ایک ہاتھ سے نہیں کھولتا تھا، ہم دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اس کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ تو اس گھر میں ہم رہے۔ پھر میرے والد صاحب ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے، تو پھر شب قدر چارسدہ میں ایک گاؤں ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی، وہاں ان کی ملازمت تھی، اور اس طرح بالکل ابتدائی اسکول میں نے ادھر ہی پڑھا ہے۔ میں خود اپنے ہسٹری کو دیکھتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے اور یقین بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے میں نے 10 اسکول تبدیل کیے ہیں، اور اس طرح 10 سال میں نے 10 اسکولوں میں پڑھا ہے، اور آخری بار میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول لال قلعہ سے میٹرک پاس کیا۔ اسی طرح پھر تمل گرگ کالج میں ہم نے داخلہ لیا، اور میں اپنے کالج کا آخری یونین کا صدر منتخب ہوا تھا۔ ہم ہاسٹل میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے والد سے ایک معاہدہ کیا تھا اور ساری عمر پھر ان کی پاسداری کی کہ جب میں 8ویں کلاس تک پہنچا تو گاؤں کے ایلڈر سے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بچہ ہے، جوان ہونے کو ہے، تو ان کے ساتھ اب کیا کروں؟ تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو سعودی عرب بھیجے، بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو کراچی بھیجے، بعض نے مشورہ دیا کہ کسی مستری خانے میں ان کو بٹھائیں، اس لیے کہ مستری وہ بہت کماتے ہیں۔ تو جب میں اس میٹنگ کا حصہ خود بھی تھا، تصور میں کبھی کبھار اپنے کو سعودی عرب کے کسی کھجور کے باغ میں کام کرتے ہوئے محسوس کرتا تھا، کراچی میں کوئی ڈمپر لگاتا ہوا محسوس کرتا تھا چلاتا ہوا، یا کبھی کسی مستری خانے میں ٹرک کے نیچے چادر بچھا کر اس پر لیٹ کر ان کے پرزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا۔ لیکن میں نے والد صاحب سے اسی وقت عرض کیا کہ نہ میں آپ سے کتاب قلم کے لیے پیسے مانگوں گا، نہ میں آپ سے کپڑوں کے لیے پیسے مانگوں گا، بس آپ مجھے پڑھنے دیں۔ ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے اپنے گود لیا اور سوات میں ایک ٹیوشن سنٹر میں داخلہ لیا 1 مہینے کے لیے۔ وہاں میں نے امتحان کے لیے تیاری کی، اور میں اسلامی جمعیت طلبہ کا باقاعدہ کارکن بن گیا۔ ہمارے گاؤں کی زندگی بھی بہت اچھی تھی، اکثر لوگ ان پڑھ تھے، ہمارے بہت سارا وہاں ذمہ داریاں تھیں، لیکن ہم صبح فجر کے بعد اٹھ کر اسکول جاتے تھے۔ اسکول ہم سے خاصا دور تھا، اور وہاں پہنچ کر ڈانٹ ڈپٹ تو ضرور پڑتی تھی، اس لیے کہ ہم لیٹ ہو جاتے تھے اکثر، اور واپس آ کر پھر سب سے اہم کار مال مویشی کے لیے چارہ وغیرہ کا انتظام تھا۔ میں جب 7ویں تک پہنچا تو باہر سے، کراچی سے یا اور کسی ملک سے ہمارے لوگوں کے خطوط آتے تھے، تو میں ان کے گھروں میں جا کر وہ خطوط سناتا تھا، اور کبھی کبھار ان کا جواب بھی میں لکھتا تھا۔ اس پر ہمیں انعام بھی ملتی تھی، لیکن ایک روحانی سکون اور ایک خوشی بھی ملتی تھی کہ چلے ہم کچھ کام کرتے ہیں لوگوں کی۔ تو پھر میں اسلامی جمعیت طلبہ میں داخل ہو گیا،
اور پھر جو آخری 5 ایسے اسکول ہے جو ان کے کہنے پر، یعنی جمعیت کی تنظیم کے کہنے پر میں نے چینج کیے، اور چلتے چلتے ہم پھر کالج میں داخل ہو گئے۔ لیکن بہرحال ابتدائی زمانہ جو ہے اس میں والدین کی ڈانٹ ڈپٹ اور پیار محبت کے ساتھ ہم نے گزاری ہے، اور گاؤں کی ایک سادہ زندگی سے ہم مستفید ہوتے تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہاں نہ بجلی تھی نہ سڑک تھا۔ ہمارے گھر میں جو لالٹین یا مٹی کا ایک چراغ ہوتا تھا یا دوسرا ایک چراغ ہوتا تھا، تو اس سے بھی بمشکل ہمارے بڑے کمرے کا ایک ہی حصہ روشن ہوتا تھا۔ تو خاص کر امتحان کے دنوں میں پھر ہمارے لیے یہ پرابلم ہوتا تھا کہ ایک طرف مال مویشی کے آوازیں عجیب عجیب کے، خاص کر جو گائے کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور رات کے وقت اچانک کوئی خطرناک آواز نکالتے ہیں، اور پھر روشنی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان حالات میں امتحانات کے لیے تیاری کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن میری ماں بہت باہمت تھی، اس نے خود پڑھا تو نہیں تھا قرآن کریم کے علاوہ، لیکن وہ بضد تھی کہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ہم اسکول سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، لیکن اس کی ہمت تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے ایک بار تو میں برف کی وجہ سے، چونکہ پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جانے سے میں نے انکار کیا۔ تو میری والدہ نے مجھے بلایا اور میری ٹوپی اٹھا کر ٹھیڑی رکھی، اور پھر مجھے نصیحت کی کہ اب جاؤں، لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ اس جوتے کیوں نہیں ہیں، آپ کے سر کی طرف دیکھیں گے کہ کیسی خوبصورت ٹیڑھی ٹوپی آپ نے رکھی ہے، اور گلے سے لگا کر مجھے رخصت کیا۔ بس مجھے ہوش ہی نہیں ہوا، پھر میں اسکول جاتا تھا، اور اتنا حوصلہ میں نے پایا کہ کبھی یہ اندازہ نہیں ہوا۔ شاید اس ماں کی ہمت تھی کہ کالج کے زمانے میں جب ہم ہاسٹل میں رہتے تھے تو والد کے ساتھ تو میں اپنے معاہدے پر قائم تھا، بلکہ وہ اگر دینا بھی چاہتے تھے تو گھر کے حالات ایسے نہیں تھے، تو ہم جو سردیاں آتی تھی، طویل چھٹیاں ہوتی تھی، اس میں ہم مزدوری کے لیے جاتے تھے، اور بڑے شوق کے ساتھ ہم وہ 2 مہینے مزدوری کر کے اتنا کماتے تھے کہ سفید کپڑے، ایک کالا واسکٹ اور ہاسٹل کے اخراجات پر ہم برداشت کرتے تھے۔ لیکن اس سچویشن میں اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیں ایک حوصلہ دیا، ہمیں ایک نظریہ دیا، ایک نصب العین سے ہم وابستہ ہو گئے۔ پھر ایسے میں ہم نے نسیم حجازی کے ناول پڑھے، شاہین پڑھا، بدر بن مغیرہ ہم نے پڑھا، اور اس کے 8-9 جس میں سارا زور اس کا شاہین صفت نوجوان پر ہوتا تھا، اور اقبال کی شاعری، تو ان دونوں نے ہمارے تخیلات میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ اور اقبال کا یہ شعر کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، تو پھر ہم یہی سوچتے تھے کہ ہم ستاروں پہ کس طرح کمن ڈال سکتے ہیں۔ ان کا ایک شعر تھا کہ شاہین کا جہان اور گرگس کا جہان اور، تو پھر ہم اس شاہین کے جہان کی تلاش میں ہمیشہ رہیں۔ ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیں سید مودودی کو پڑھایا، خطبات اور دینیات، سلامتی کا راستہ۔ یہ کتابیں جو ہم نے پڑھی تو بالکل ہمیں ایک لائحہ عمل ملا، اور وہ دن اور آج کا دن کہ ہم اسی انقلاب کی تلاش میں اور اسی سوسائٹی کے قیام کی تلاش میں مصروف ہے۔ پھر کالج کا زمانہ بھی ایک بہت خوشگوار لمحات تھے، اس لیے کہ ایک طرف ہمارے ساتھ باقی طلبہ تنظیموں کے ساتھ ایک مقابلے کی کیفیت ہوتی تھی، اور یہ مقابلہ لڑائیوں میں نہیں تھا بلکہ کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے میں بھی تھا، اور اس کے علاوہ طلبہ کی خدمت کرنے میں بھی تھا، اور اپنے لیے معاشرے میں اور سوسائٹی میں خاص کر کالج میں گڈ ول بنانے میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک آدمی کلاس روم آیا اور اس نے کہا کہ میرا بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہے، تو ہمیں خون کی ضرورت ہے۔ تو میں بھی اٹھا، اور جو ہمارے مخالف طلبہ
تنظیموں کے باقی صدور تھے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا. تو ہمارا جو مقابلہ تھا وہ اچائیوں میں تھا اور لوگوں کی خدمت میں تھا. تو میں نے اسی طرح ڈگری کالج تیملگرہ سے گریجویشن کی اور اس کے بعد پھر میں پشاور یونیورسٹی میں ہم نے داخلہ لیا لاء کالج میں. پھر اس کے بعد داخلہ لیا ایجوکیشن کالج میں. وہاں سے بی ایڈ کرنے کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی آیا جہاں سے میں نے ایم اے ایجوکیشن کی. اس دوران میں اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ سرحد کا بھی 3 سال ناظم صوبہ رہا. پھر میں جمعیت نے مجھے کل پاکستان کا ناظم اعلیٰ منتخب کیا 3 سال مسلسل. اور اسی طرح زمانہ طالب علمی کا وہ سارا دور ہم مصروف رہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے قوم کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا، جو ہماری سوچ تھی یا جو ہماری صلاحیت تھی. مجھے یاد ہے اس دوران جو بڑا واقعہ ہوا تھا وہ افغان جہاد کا تھا. تو ابھی میں نے میٹرک پاس ہی کیا کہ یہ سب کچھ میں دیکھتا رہا، سنتا رہا. تو ایک تو ہم پہاڑوں میں جا کر ان قافلوں کو ویلکم کرتے تھے جو ہجرت کر کے آتے تھے، پھر ان کو اٹھا کر ان کا سامان اٹھا کر شہروں تک پہنچانا. پھر ان کے لیے ہم سامان اکٹھا کرتے تھے کہ کس طرح ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. تو میں ان دنوں ابھی میٹرک کا امتحان شاید دیا تھا کہ جمعیت نے فیصلہ کیا کہ ان کے لیے سامان اکٹھا کرے. تو یہ ایک بہت مشکل کام تھا کہ کیسے میں اکٹھا کروں. لیکن بہرحال خال ایک گاؤں ہے، وہاں جمعہ کا دن تھا. میں نے مسجد میں گفتگو کی افغان جہاد پر، روس کے عزائم پر اور پاکستان کو جو خطرات ہو سکتے تھے. تو مجھے یقین نہیں تھا کہ لوگ اتنا رسپانس دیں گے، لیکن لوگوں نے گھڑیاں دی، لاؤڈ سپیکر پر خواتین نے ہماری گفتگو سنی تو انہوں نے زیورات بھیجے. ہمارے مسجد کی جو مولوی صاحب ہے انہوں نے اپنے کپڑے اپنے کو چادر میں باپردہ کر کے اپنا شلوار، قمیص، وسکوٹ، کوٹ سب اتار کر ہمارے سامنے رکھے اور اعلان کیا کہ میں نے تو اپنا سب کچھ دیا. لوگوں سے بھی اپیل کی. تو ایک ہی گاؤں سے کئی ٹرک پر مشتمل سامان ہمیں ملا. بہرحال یہ وہ زمانہ تھا جب بالکل افغان جہاد جوبن پر تھا. تو مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب ہمیں بھی شوق چڑھا اور پھر ہم تیملگرہ سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے پھر چمن کے راستے قندھار کی طرف گئے اور وہاں ہم نے ابتدائی ٹریننگ حاصل کی. اس کے بعد پھر اسمار اور کنڑ جانے کا اتفاق ہوا. اس لیے ہم کوئی بہت زیادہ لڑاکا نہیں تھے، نہ افغانستان میں ہم بہت زیادہ لڑ سکتے تھے. ایک میٹرک کا اور انٹر کا طالب علم کیا کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم اس قافلے میں، اس کاروان میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے تھے جو ایک سپر طاقت کے مقابلے میں کھڑے تھے. پھر واپس آتے تھے، امتحانات بھی دیتے تھے. اور اس طرح آج تو خیر افغانستان آزاد ہوا ہے. روس کے بعد امریکہ نے بھی شکست وہاں کھایا ہے. لیکن میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلے وہاں ہمارے پاؤں کم از کم غبار آلود تو ہو گئے ہیں. میرا ایک بہت پیارا کلاس فیلو بھی تھا اور رومیٹ بھی تھا، نثار صاحب بٹخیلہ کے تھے، وہ وہاں شہید ہو گئے. اور اس طرح پہلی بار ہمیں تجربہ ہوا کہ جب آپ کے ایک جگری دوست اور پیارا بھائی شہید ہو جائے اور خون میں لت پت ہو تو انسان کیسا محسوس کرتا ہے. لیکن ایک جذبہ، ایک جنون، ایک شوق. اور وہی جو نسیم حجازی کے ناول میں ہم نے شاہین کے بارے میں پڑھا تھا، پھر طارق بن زیاد کے بارے میں پڑھا تھا، موسیٰ بن نصیر کے بارے میں پڑھا تھا، خالد بن ولید کے بارے میں پڑھا تھا، تو اپنے آپ کو انہی فضاؤں میں ہم محسوس کرتے تھے. یونیورسٹی سے پھر فارغ ہونے کے بعد جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا. جماعت اسلامی میں ایک کارکن کے طور پر شامل ہوا. اپنے گاؤں میں ایک کارکن ہی رہا اور جب کام شروع کیا لوگوں نے بہت زیادہ رسپانس دیا. میرا اپنے ماحول ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی عملی سیاست کرتا، اس لیے کہ والدین غریب تھے. اور پنجاب یونیورسٹی سے فراغت کے بعد مجھے ایک سکول میں ہیڈ ماسٹری ملی
ظاہر ہے ہمارے علاقے میں ہیڈ ماسٹر کا لفظ اتنا محترم ہے اور یہ رتبہ اتنا بڑا ہے کہ میرے تصور سے بالاتر تھا. لیکن بہرحال پھر میں نے سوچا کہ اب میں نوکری کروں یا جماعت اسلامی کا کام کروں. والدہ سے مشورہ کیا تو اس نے بھی کہا کہ یہ سرکار کی نوکری نہ کرو اور تمہارے حصے میں جو رزق ہے وہ خالق مالک تمہیں ضرور دے گا. تو میں خود حیران ہوں اپنی ماں کو آج جب دیکھتا ہوں کہ کس طرح وہ اللہ والی خاتون تھی. شاید اس کے دودھ کا اثر ہے کہ آج بھی میرا ایمان یقین وسائل پر نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال پر ہے. میں اپنے معاشرے کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رزق کے بارے میں فکر مند نہ ہو. انسان کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ یہ طے کر ہی لیتا ہے. بہت زیادہ ان پڑھ لوگ بھی بہت مالدار میں نے دیکھے ہیں اور بہت بڑے ڈگری ہولڈر کو بھی میں نے بے روزگار دیکھا ہے. تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، محنت ضرور کرنا چاہیے. بہرحال جماعت اسلامی نے پھر مجھے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بن گیا. مجھے یاد ہے میرے ساتھ نہ گاڑی تھی نہ ہمارے گھر میں کوئی حجرہ تھا. تو میں اپنے گاؤں کے علاقے کے بہت بڑی مسجد میں جمعے کے بعد کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ آپ سب لوگ، آپ لوگوں میں پیپلز پارٹی والے ہیں، مسلم لیگ والے ہیں، NP والے ہیں، JUI والے ہیں، لیکن آپ سب میرے بھائی ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک شرعی مشورہ کرنا چاہتا ہوں. وہ سب لوگ بیٹھ گئے. میں نے کہا وہ مسئلہ یہی ہے، مشورہ یہی ہے کہ میری جماعت نے مجھے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا ہے، نہ میرے ساتھ گاڑی ہے نہ میرے ساتھ کوئی اور انتظام ہے کمپین کا. تو میں الیکشن میں کھڑا ہوں یا نہ ہوں، آپ لوگ مشورہ دے دیں. تو ان سب لوگوں نے کہا کہ آپ بالکل کھڑے ہو جائیں. اور میرے خیال میں میرے کمپین میں وہی پہلا اجتماع تھا جو میرے لیے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کے بعد میں کامیاب ہو گیا. تو یہ ان دنوں میں متحدہ مجلس عمل بنی تھی. تو ہم اپنے گاؤں میں بیٹھے تھے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عوام کا جنہوں نے خود ہی کمپین چلائی. حتیٰ کہ جب ہم کامیاب ہو گئے تو خود ہی مٹھائی لاتے تھے اور خود ہی ایک دوسرے کو کھلاتے تھے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا انتظام نہیں تھا. کہ ایسے میں اخبارات میں خبریں لگی کہ جماعت اسلامی نے سراج الحق کو وزارت اعلیٰ کے لیے وہ کیا ہے، تجویز کیا ہے. ان دنوں ہمارا اتحاد تھا JUI کے ساتھ. لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں ادھر پشاور جائیں، اب دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اگر میرے اوپر یہ ذمہ داری آ ہی رہی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو میں ادھر بھی بیٹھوں تو وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. لہٰذا یہ میرا پہلا تجربہ تھا کہ جب میں آیا تو پھر مجھے جماعت اسلامی نے فائنانس منسٹر اور سینئر منسٹر، وزیر جنگلات اور خیبر پختونخوا کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر بنایا. اکرم خان درانی صاحب ہمارے بہت اچھے آدمی تھے، وزیر اعلیٰ تھے، اس کا تعلق JUI کے ساتھ تھا. اور اس طرح ہم نے بہت محنت کے ساتھ وزارت میں کام کیا، دن رات کام کرتے تھے. میں جب بجٹ بنا رہا تھا تو فائنانس سیکرٹری نے کہا کہ پہلے وزراء اس طرح نہیں کرتے تھے، ہم بناتے تھے اور پھر ان کو شیشہ کے سامنے کھڑا کر کے ان کے کالر وغیرہ ٹھیک کر کے ان کے الفاظ وغیرہ ٹھیک کر کے وہ ریپرزینٹ کرتے تھے. لیکن میں تو ساری رات ان کے ساتھ خود بیٹھتا تھا. ان کا بڑا فائدہ مجھے ہوا بجٹ کو سمجھنے کا. پھر بیوروکریسی پر میرا جو انحصار تھا وہ ختم ہوا، اس لیے ہر چیز سے میں خود آگاہ ہوا. اور پھر جتنے بھی پرابلمز ہوتے تھے، یعنی میں تمام فیصلے ہم نے جو کیے وہ ایک عام آدمی کی تکلیف کو، جس طرح چونکہ مجھے خود اسکول میں تجربہ ہوا کہ بستہ نہیں تھا تو اسکول کے استاد نے مجھے اسکول سے نکالا تھا. میں 20-25 دن 5ویں کلاس میں اسکول سے باہر رہا اس لیے کہ میرے ساتھ بستہ نہیں تھا. پھر میرے ماموں نے آ کر مجھے بستہ خرید کر دیا تھا تو میں اسکول گیا. لیکن بہرحال 25 دن میں گھر سے نکلتا تھا اور آ کر اسکول کے باہر بیٹھتا تھا. تو میرے باقی بھائی جو ہے وہ اسکول کے دوست، کلاس فیلوز،
وہ کلاس روم کے اندر ہوتے تھے، مجھے بھی باہر سے دیکھتے تھے لیکن میں باہر انتظار کرتا تھا، تو مجھے وہ احساس تھا۔ اس لیے جب بجٹ کا وقت آیا تو پہلا کام ہم نے یہی کیا کہ خیبر پختونخوا کے تمام سکولز میں بچوں کے لیے کتاب مفت کر دی۔ بیوروکریسی نے مخالفت کر دی لیکن بہرحال ہم نے وہ فیصلہ پھر نافذ کیا، اور آج بھی خیبر پختونخوا میں بچوں کو مفت کتاب مل رہی ہے۔ پھر اسی طرح نوشہرہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ان میں ایک آدمی وفات پا گئے، ان کے والد صاحب وفات پا گئے، تو تعزیت کے لیے میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے باپ کی موت پر افسوس نہیں ہے، اس نے تو مرنا ہی تھا، مجھے افسوس اس پہ ہے کہ اگر میرے باپ کے جیب میں 2000 روپیہ ہوتے تو وہ بچ جاتے، اس لیے کہ وہ اسپتال لے گئے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں تھے، اس لیے ڈاکٹروں نے بھرپور توجہ نہیں دی، اور جو مطلوب دوائی تھی وہ ان کو نہیں ملی، اس پہ وہ رو رہے تھے کہ 2000 کی وجہ سے میرا، تو ہم نے ایمرجنسی مفت کر دی تاکہ کسی کو اچانک اس طرح مسئلہ پیش آ جائے اور اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو تو سرکاری اسپتال اس کو مفت دوائی دے دے۔ اللہ کا احسان ہوا، پھر ہم نے گرلز میڈیکل کالج بنائی، اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں کلچر کی وجہ سے بہت سارے بچیاں اس وجہ سے تعلیمی اداروں میں نہیں جاتی ہے کہ وہاں مخلوط نظام تعلیم ہے۔ اس طرح پھر ہم نے خواتین یونیورسٹی کا فیصلہ کیا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ہم نے ایک بڑا اچھا تجربہ کیا کہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں اس کو ہم نے پکڑ کر سنٹرز میں لے گئے، اور جو اس میں جوان تھے ان کو ہم نے ہنر سکھانا شروع کیا، کوئی کارپینٹر بن گیا، کوئی اچھا حجام بن گیا، اور اس طرح مختلف سکل ان کو دیے ہیں۔ پھر ہم جب اس سنٹر کے معائنے پہ گئے تو ایک آدمی تھا، وہ بگر تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ بابا خوش تو ہے نا، یہاں تیار کھانا ملتا ہے؟ انہوں نے کیوں خوش ہوں، میں باہر ہوتا تھا تو مجھے روزانہ 1500-1600 روپے ملتی تھی، وہ شیرپاؤ ہاسپٹل کے قریب بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے 2 بیویاں ہیں، اب وہ بیویاں بھی آپ لوگوں کو بددعائیں دے رہی ہیں اور میں بھی، کہ آپ لوگوں نے مجھے پکڑ کے کس کام پہ لگایا؟ ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کارپینٹر بن جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دکان اور مارکیٹ بہت بڑا چلے گا۔ بہرحال خیبر پختونخوا میں ہم نے کوشش کی کہ میگا پروجیکٹ بنا لے، اور جو آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ ملاکنڈ 3 کا بڑا منصوبہ ہے، یہ 7 بلین کا منصوبہ تھا، پہلا منصوبہ تھا بجلی کا جو ہم نے 6 بلین میں مکمل کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مکمل ہونے کے بعد وابڈا نے ہمارے ساتھ کیس شروع کیا کہ آپ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا، اختیار ہی نہیں ہے، آپ تو 5 میگا واٹ سے زیادہ بنا ہی نہیں سکتے، اور یہ تو 83 میگا واٹ کا ہے، اور اس طرح 2-3 سال ہمارے اس میں ضائع ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیکن بہرحال ایک تجربہ یہ ہوا کہ ہم نے 7 بلین کے اسٹیمیٹ کے ساتھ وہ کام 6 بلین میں مکمل کیا۔ اچھا، اس دوران ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، میں سینئر منسٹر بھی تھا، عید کے لیے گھر گیا تھا کہ باجوڑ جو ہمارا پڑوس ہیں وہاں ایک دھماکہ ہوا، تو میں صبح فجر کی نماز کے لیے وضو بنا رہا تھا تو اطلاع ملی کہ اس طرح واقعہ ہوا، تو میں نماز پڑھ کر باجوڑ کی طرف چلا۔ وہاں جب گیا تو خاصا دور دراز علاقہ ہے، ڈماڈولا جس کو کہا جاتا ہے، وہاں گاڑی بھی نہیں جاتی تھی، تو میں نے اپنے سرکاری گاڑی کو ایک سڑک کے کنارے کھڑا کیا، اور پھر میں موٹر سائیکل پر ایک دوست کے ساتھ وہاں پہنچا۔ تو میں جب وہاں پہنچا، سچی بات یہ ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں 83 بچے شہید ہو گئے ایک مسجد میں۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اتنا خون بہا تھا کہ لوگوں کے پاؤں یا گھوڑوں کے پاؤں اس میں دب گئے، ڈوب گئے، لیکن یہاں بھی اس مسجد کے چھوٹی سی مسجد میں اتنا ہی خون جمع تھا۔ پھر ہم نے اپنے چادروں میں ان بچوں کے گوشت کے اور ہڈیوں کے ٹکڑے اکٹھے کیے۔ ظاہر ہے 83 بہت بڑی تعداد ہے۔ ان کی مائیں وہاں آتی تھیں، وہ یہی مطالبہ کرتی تھی کہ ہمارے بچے، ان کی لاش ہمیں دکھایا جائے، تو ہم ان گوشت اور ہڈیوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کسی کپڑے میں لپیٹ کر ان کے حوالے کرتے تھے۔ ان کا پھر ایک اجتماعی نماز جنازہ ہوا، بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ ہم سوچتے تھے کہ اب ہم کن الفاظ کے ساتھ ان لوگوں کو صبر کی تلقین کریں، ان کے والدین کے ساتھ یکجہتی کا، ہمدردی کا اظہار کرے۔
میرے ساتھ صاحبزادہ ہارون رشید تھے، وہ وہاں کے قومی اسمبلی کے ممبر تھے، MMA کے ٹکٹ پر تھے۔ ہم دونوں نے وہاں استعفیٰ کا اعلان کیا، اور ابھی میں نے بجٹ ہی پیش کیا تھا، پاس بھی ہوا تھا، غالباً 83 ارب کا تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی میں نے یہ بجٹ پاس کیا ہے، لیکن میں ایسی وزارت کو کیا کروں جس میں اپنے بچوں کو امریکی ڈرون سے نہیں بچا سکتا ہوں۔ ایک لحاظ سے میں چاہتا تھا کہ مرکزی حکومت پر پریشر آئیں، دباؤ آ جائیں۔ پرویز مشرف ان دنوں پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے۔ ہم نے وہاں استعفیٰ کا اعلان کیا، اس سے لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ لوگوں نے کلیپنگ کی، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن میں اس ماں کو، جس کا نام میں نہیں جانتا ہوں، سلام کرتا ہوں، کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ سراج، اس بیٹے کو میں نے حفظ کے لیے بھیجا تھا، یہ شہید ہو گیا، تو اب میں اس کے بوڑھے باپ کو یہاں بھیجوں گی کہ وہ بیٹھ کر حفظ کر لے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک حافظ ضرور موجود ہو۔ پھر میں کچھ عرصہ بعد وہاں دوبارہ گیا تو وہاں ایک بہت بڑا قبر تھا جس میں اجتماعی طور پر لوگ دفن تھے۔ وہاں لوگوں نے مٹکے رکھے تھے، کچھ پھول لگائے تھے، اور لیکن میں اس طرح محسوس کر رہا تھا کہ وہ بچے مجھ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں یہ قتل کیے گئے ہیں۔ میری زندگی کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے کئی مہینے مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب میں آنکھیں بند کرتا تھا تو بچوں کی لاشیں، ان کے ہڈیاں، ان کی اعضاء، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ، ان کی انگلیاں میرے سامنے ہوتی تھی۔ لیکن پاکستان ہے ایک ظالم نظام، اور سماج میں سب کچھ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن نصیب فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس نماز جنازے میں شرکت کو انڈور اجلاس میں اس طرح پیش کیا گیا کہ میں ایک دہشت گرد ہوں، اس لیے کہ اس نماز جنازہ کی امامت میں نے کی، اور وہ دکھایا گیا کہ دیکھیں یہ دہشت گرد سارے جمع ہیں اور یہ امامت کر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے، کس کو دینا چاہتے تھے۔ ہم تو دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو امن اور محبت کے علاوہ اور کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش ایسا واقعہ ہے کہ میرے دعا ہے کہ دوبارہ کوئی آدمی کو اللہ تعالیٰ وہ منظر نہ دکھائے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 2014 میں پھر مجھے جماعت اسلامی پاکستان کا امیر منتخب کیا گیا۔ اس سے پہلے میں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کا صوبائی امیر رہا۔ ایک طویل عرصے کے میں اپنے صوبے کا سیکرٹری جنرل رہا، پھر صوبائی امیر رہا، پھر مرکز میں جماعت اسلامی نے مجھے امیر منتخب کیا، اور یہ 10 سال میری ذمہ داری رہی۔ ایسے میں سینیٹر بنایا، اور سینٹ میں بھی الحمدللہ جو ٹاپ 10 کے سینیٹر ہے اس میں میرا نام شامل کیا گیا۔ پھر جماعت اسلامی نے ہر 5 سال الیکشن ہوتا ہے، تو 10 سال میں نے اس میں کام کیا۔ پھر جماعت نے ایک اور ہمارے پیارے بھائی کو اپنا امیر منتخب کیا، تو میں اب جماعت اسلامی میں ایک کارکن کی طور پہ کام کرتا ہوں۔ اور ہم اسلامی جی میں طلبہ میں تھے تو بھی ہم یہی ریلیف کا کام کرتے تھے، اور جب جماعت میں آ گئے تو پھر تو زیادہ شعور کے ساتھ اس کام میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے ان دنوں ایک تو زلزلہ آیا تھا جب ہم حکومت میں تھے، یہ تقریباً صبح ہمارا اجلاس جاری تھا 10 یا 10:15 بجے تھے، اکرم خان درانی چیئر کر رہے تھے کہ زلزلہ آیا۔ مجھے افسوس ہوا، ہم نے ہیلی کاپٹر مانگی، کسی نے ہمیں ہیلی کاپٹر بھی نہیں دی، لیکن پھر بہت منت کر کے ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہاں گئے، ہزارہ گئے، بٹگرام تک پہنچے، گڑیا بھی بلا تک پہنچے، وہاں ادوا موجود تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم شریک ہو گئے ریلیف کے کام میں، لیکن الحمدللہ میری تنظیم، میری جماعت نے اس میں بھی بڑا کام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو سیلاب آیا اس میں بھی ہمارے کارکنان نے بہت کام کیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایک تنظیم یہ کام نہیں کر سکتی ہے جب تک پوری سوسائٹی فعال نہ ہو، بلکہ پوری ریاستی مشینری فعال نہ ہو۔ اگر ریاست اور سوسائٹی ایک پیج پر ہو، پھر جتنی بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غم اس وقت بنتا ہے کہ ایک گھر میں غم ہو اور دوسرے گھر میں خوشیاں ہوں۔
چارسدہ کے گھر کی بات کروں، رات کے وقت وہاں پانی داخل ہو گیا اور گھر کے مالک نے مجھے بتایا کہ میں چارپائی پر تھا تو میرا جو کمر ہے یہ گیلا ہو گیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہو گیا، نیچے اترا تو نیچے چارپائی کے نیچے پانی ہی پانی تھا۔ جب ہم گھر سے نکلے تو بہرحال نکلنے میں تو ہم کامیاب ہو گئے، لیکن ہمارے گھر کی ایک بچی پانی ساتھ لے کر بہا کر لے گئے، جس کی تلاش میں اس کو پتہ ہے کہ وہ مر گئی ہے، لیکن پھر بھی ان کو ہوپ تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، سکون دے۔ دیکھیے یہ موت اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ زندگی یہ ہے کہ آپ جدوجہد کریں، اور موت یہ ہے کہ آپ آرام کے ساتھ بیٹھیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ مردہ لاش کی طرح ہے، اور بہت سارے لاشیں ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو زندگی کا پیغام دیتے ہیں۔ ان میں سے اب ایک یحییٰ سنوار ہے جو شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے شہادت سے پہلے اپنے زخمی ہاتھ سے چھڑی اٹھا کر ڈرون پروار کیا اور دنیا کو یہی پیغام دیا کہ جدوجہد کرو۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو خاص کر یہی پیغام دیتا ہوں کہ جدوجہد کرو، اور مایوسی جو ہے یہ واقعی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہ انسان کی دعا اور جدوجہد پر محیط ہے۔ حالات بدلتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس۔ کبھی بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، حالات کو بدلنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔